بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے میں شجاع عباسی سے درخواست کرتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے اپنی تقریب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک۔ جو پارٹی عہدیداران ہیں، فواد صاحب کوٹلی ستیاں، کہوٹہ، کلر سیدہ اور صادری سرکل کے 5 تحصیلوں کے تنظیمی عہدیداران جن کو عامر کیانی صاحب اور واسق قیوم نے لگایا، یہ ہم نے ان کو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے ہی اللہ مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آج آپ 2 ان ضلعوں کو بلایا جو جدھر میرے خیال میں جس ریٹ پہ اور سپیڈ پہ کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ پہلے میں آپ کو سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی اہمیت کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ وقت کبھی ویسا رہتا نہیں، بدلتا جاتا ہے۔ ہر وقت کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ کرکٹ میں ہم کہتے تھے کہ ایک میچ میں زبردست آپ اننگز کھیل لیں، لیکن وہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے میچ میں جس کی اہمیت نہیں ہے، اور آپ بڑے اہم میچ میں تھوڑی سی بھی اس سے اچھی اننگ کھیلے، ساری دنیا آپ کو جانتی ہے۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ جو آپ اب تک سیاست کرتے رہے ہیں، ہم اپنے سیاسی طور پہ کام کرتے رہتے ہیں کہ اچھا جی یہ کر دیا، وہ شام چائے پی لی، یہ کر دیا، ایک چائے پہ ایک مسئلہ حل تو دوسری چائے کے پیالی پہ دوسرا مسئلہ حل، اور چلو جی شام کو گھر آ گیا، ہم نے بڑی پالیٹکس کی ہے۔ یہ بھی بڑی پالیٹکس ہوتی رہتی۔ لیکن یہ جو وقت ہے پاکستان کی تاریخ کا، میں نے آج کو آپ سب کو بلایا صرف ایک وقت مقصد سے کہ آپ اس وقت کی اہمیت سمجھیں۔ یہ وقت میں اگر آپ خدا نہ خواستہ کامیاب نہ ہوئے، آپ کے بچے آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ کہ جب وقت تھا ملک کے لیے کھڑا ہونا اور جنگ لڑنا اور جہاد کرنا، آپ نے محنت نہیں کی، آپ نے جدوجہد نہیں کی، آپ نے اپنے ملک کے لیے جہاد نہیں کی۔ یہ جہاد کی بات کر رہا ہوں میں، پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا۔ یہ جو وقت ہے، اس وقت میں فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان کیا ایک جرائم پیشہ لوگ جو بیرونی سازش کے تحت اوپر ملک کے مسلط کیے گئے ہیں، کیا ان کی غلامی کریں گے ہم، یا ایک حقیقی طور پہ آزاد ہوں گے؟ یہ فیصلہ اب ہونا ہے۔ اور اس لیے میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے، میرے آفس سے میں ساری ایکٹیویٹی اب مانیٹر کر رہا ہوں۔ ہر ضلع کی ایکٹیویٹی، میرا چیئرمین آفس، مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون سا تحصیل، کون سی کتنی یونین کاؤنسل پوری ہیں، کدھر کام ہو رہا ہے، کدھر نہیں ہو رہا۔ جیلم میں اور یہ مری کا سارا جو علاقہ، یہ جو تحصیل ہے، یہاں کام نہیں ہو رہا جس طرح میں چاہتا ہوں۔ ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے، ٹائم کم ہے۔ میں کال دینے والا ہوں، یہ اگر 16 کو الیکشن نہ ہوتے
تو میں کال دے چکا ہوتا. کال میں نے دینی ہے ہفتہ 10 دن، زیادہ سے زیادہ 12 دن 13 دن، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے. 2 ہفتے سے آگے نہیں جانی گیم. یہ کال میں نے دینی ہے. اس کال کی کامیابی ڈپینڈ کرے گی کہ ہمارا یہ جو اسلام آباد اور پنڈی کے ارد گرد جو علاقے ہیں، کتنے لوگ آپ یہاں سے موبلائز کرتے ہیں. اور یہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ سیاست نہیں ہو رہی. یہ میری آج بات مان لو. یہ ہم نے اگر مقابلہ ہار گئے تو آپ کے سامنے 30 سال پرانے ڈاکو ہیں جن کا ایک ایک کیس ختم ہو رہا ہے. اربوں اربوں روپے کی چوریاں ان کی معاف ہو رہی ہیں. باہر بیٹھ جاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، پکڑنے لگتے ہیں، سب باہر بھاگ جاتے ہیں. باہر میں لندن جانتا ہوں، جن علاقوں کے اندر یہ رہتے ہیں، آپ برطانیہ کا پرائم منسٹر نہیں ان علاقوں میں رہ سکتا. امیر ترین لندن کے علاقے ہیں. یہ جو مے فیئر ہے، یہ لندن کا سب سے مہنگا علاقہ، جدھر 4 محلات لیے ہوئے انہوں نے. اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام اب یعنی اس ملک کا المیہ سنیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہیں وہ 4 بڑے محلات. وہ جب پکڑے گئے پینما کے اندر تو وہ کہہ رہے کہ ہاں جی، حسین نواز کہہ رہے کہ ہاں الحمدللہ یہ ہمارے اور مریم ان کی اب مالکہ ہے. وہ کہہ رہے منہ سے. اور جج اس سے کہتا ہے، پوچھتے ہیں نائب والے سے کہ جی آپ ثابت کر سکتے ہیں ان کے یہ نہیں. وہ کہتا ہے جی میں ثابت کر سکتا. کوئی بھی ثابت. اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات کسی آف شور کمپنی سے خرید لوں، یا ساری زندگی یہ لگے رہے ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کمپنیز بنتی اس لیے ہیں چھپانے کے لیے آئیڈینٹی. یعنی وہ بنتی اس لیے ہیں کہ پتہ نہ چلے کہ کس کے نام پہ ہے، کس نے لیے وہ. لیکن یہ تو وہ مان گئے کہ ہمارے ہیں. اس کے باوجود وہ جی باعزت بری ہو گئے ہیں. آپ یہ سارے جو جیلوں کے اندر آپ کے سارے غریب لوگ جیلوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں، میں نے جیل میں کوئی ٹائم گزارا تھا، وہ سارے غریب لوگ تھے. یہ ایسے ایسے بڑے ڈاکوؤں کو بھی ہمارا نظام نہیں پکڑتا. وہ سارے دندر آتے پھرتے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، ہوتے ہیں. لیکن کبھی اس طرح نہیں ہوا جو آج ہو گیا پاکستان سے، جن کے اوپر اب وہ 1100 ارب روپے کے کیسز ہیں. ان پہ خود ہی اسمبلی میں آئے، باہر سے سازش سے پہلے اوپر مسلط کیا گیا. اسمبلی میں قانون پاس کر کے قانون ایسے بنا دیے کہ کوئی پکڑا ہی نہیں جا سکتا. اب میں کیوں آپ کو بلایا؟ انہوں نے قانون ایسا بنا دیا کہ آج طاقتور ڈاکو کو پاکستان میں پکڑنا ناممکن ہو گیا ہے. میں پیسہ چوری کروں، میں کمیشن ہوں، میں سڑکوں کے اوپر یہ جو اتنا NHA پہ ہر جگہ پیسے بننے کے چانس ہیں. اربوں روپیہ میں چوری کروں ملک کا، اس کے بعد میں حوالہ ہنڈی سے باہر بھجوا دوں، ادھر میں بڑی بڑی پراپرٹیز آف شور کمپنیز کے نام پہ خرید لوں. کوئی پاکستان کا قانون اب مجھے نہیں پکڑے گا. صرف وہ چھوٹے چھوٹے چوروں کو، سائیکل چور اور بھینس گاڑی چور کو پکڑیں گے. بڑے ڈاکوں کو نہیں اب پکڑ سکتا کوئی، کیونکہ انہوں نے قانونی اپنے آپ کو بچانے کے لیے قانون بنانا ہے کہ آپ کسی کو بھی نہیں آپ پکڑ سکتے. اور اس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے انہوں نے فرمان دیا تھا، حدیث ہے ان کی، کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو چھوٹے چوروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالتی تھی اور بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتی تھی، وہ تباہ ہو جاتی تھی. اور یہ آج ساری اٹھا کے دیکھے دنیا میں جو غریب ملک ہے وہاں ڈاکو پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ایک مجھے غریب ملک بتا دیں جدھر قانون کی بالادستی ہو، جدھر انصاف ہو اور وہ غریب ہو. ایک ملک بتا دیں. کوئی ملک دنیا میں غریب نہیں جدھر قانون کی حکمرانی ہے، جدھر انصاف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ ادھر پہنچ گئے ہیں آج ہم.
آج تباہی کے راستے پہ نکل گئے ہیں. تو میں جو آج آپ کو یہاں بلایا ہے اس لیے بلایا ہے کہ آپ کا وہ کام نہیں ہو رہا. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ملک کدھر کھڑا ہے. آپ کو بلایا ہوا ہے جہاد لڑنے کے لیے. میں آپ سے جو چیزیں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے گھر گھر جانا ہے. میری کال سے پہلے آپ نے گھر گھر وہ پیمفلٹس حقیقی آزادی کی ہم نے بنائی ہوئی ہیں وہ آپ نے گھر گھر ڈیلیور کرنی ہے. صرف لوگوں کو بتانا ہے. اور کوئی یعنی آپ نے اس طرح لینا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. جب آپ انصاف کے لیے ظلم کے ساتھ خلاف کھڑے ہوتے ہیں اللہ نے اس کو جہاد کا سٹیٹس دیا ہے. یہ عبادت کا سٹیٹس ہے. ادھر سیاست عبادت بن جاتی ہے. یہ ووٹ مانگنے جاتے ہیں جی مجھے اچھا جی مجھے بنا دو مجھے کر دو تاکہ میں اپنے پٹواری اور اپنے وہ کھاؤں تو پٹواری سے بھی پیسے کھاؤں اور وہ اپنا ڈی سی اور وہ بھی پیسے دے. یہ پالیٹکس نے پالیٹیشین کو بدنام کیا ہوا ہے. اس لیے پالیٹکس کو بری چیز سمجھتے ہیں. لیکن جب آپ اپنی قوم کے لیے حق کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے انصاف کے لیے جب لڑتے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے. یہ پیغمبروں کا کام تھا. سارے اللہ کے پیغمبر جو آئے تھے وہ حق اور سچ کے لیے ظالم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. کوئی نمرود کے سامنے کھڑا ہوا تھا, کوئی فرعون کے سامنے کھڑا ہوا تھا, کوئی مکہ کے جو کفار ہیں ان کے ظلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. سب کھڑے ہوئے تھے ظلم کے خلاف. یہ عبادت ہے. اور میں یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کوئی ہم الیکشن کی اب بات نہیں کر رہے. آپ نے ہر یونین کاؤنسل میں پہلے تو آپ کے پاس فوری طور پہ اپوائنٹ کریں لوگوں کو. اگر جو خالی پڑی ہے وہ یونین کاؤنسل کا جو بھی ہیڈ بنائے اس کو کہیں تمہیں میں ٹاسک دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ نکلیں کہ ہر یونین کاؤنسل کے گھر گھر پہ جا کے آپ ہم نے یہ جو حقیقی آزادی کی پیمفلٹس بنائی ہیں یہ گھر گھر ڈسٹریبیوٹ کریں اور پھر ان کو اہمیت سمجھائیں کہ قوم اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. کیا ہے اس کا حکم؟ کیا ہے اس کا حکم؟ اس کا حکم ابن خلدون نے کہتا میری ساری جب میں نے قرآن شریف پڑھی اور اسلام کی تاریخ پڑھی تو نتیجے پہ پہنچا. ابن خلدون نے کہا میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں. بہت بڑا مسلمان عالم تھا. دنیا اسے مانتی تھی, مغرب بھی اسے مانتی تھی ابن خلدون کو. اس نے کہا میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. یہ اتنی بڑی اہمیت ہے. قرآن میں پڑھیں کتنی دفعہ اللہ کہتا ہے جانوروں اور انسانوں کے اندر فرق یہ ہے کہ جانوروں کے معاشرے میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, طاقتور کی حکمرانی. انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہی تب ہے جس کے اندر انصاف ہوتا ہے. اس لیے مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا. خوشحالی بعد میں آئی تھی, پہلے انصاف آیا تھا. تو یہ جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہے انصاف کی جنگ, ظلم کے خلاف, چوروں کے خلاف. تو اس کو اب میں آپ کو جو آج اس لیے بلایا ہے کہ آپ نے اس کو سیاست سمجھ کے نہیں کرنا, آپ نے ڈیوٹی سمجھ کے کرنی ہے. کیونکہ میں جب کال دوں گا میں چاہتا ہوں جیلم اور یا مری سے یا انسانوں کا سمندر نکلے. ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اچھا یہ اچھا اب سب نے کھڑے ہو کے اب حلف لینا میرے ساتھ, حلف لینا. میں یہاں سے کہوں گا اپنے آگے سے ریپیٹ کرنا بابا سے بلند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے.
ہم پاکستان کی خود مختاری کا تحفظ کریں گے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، اور ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کی اس جہاد میں آخر تک عمران خان کے ساتھ جد و جہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔